فرقان اللہ یہ اور فیصل آباد ہارون۔ میں، فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے ادھر چار ادھر کوئی بیٹے۔ نہیں، انہوں نے لگا رکھا نا میرے مقابلے میں۔ اچھا چلے وہ کوئی بات ہاں، نہیں۔ اب کہنے کا نقطہ نظر یہ ہے، یہ چار بیٹے ادھر گئے ہیں، چار ادھر گئے ہیں۔ دو ادھر کے، چار ادھر کے، اچھا چار ادھر گئے، یہ فوٹو چار لگے چار ہیں۔ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں نا چاروں کے۔ اچھا ادھر والوں کے نہیں، ادھر والے دو ہیں۔ دو ہے۔ بابا شوکت کا کمال خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو ایک میں محکمے کے علاوہ بیوی کو فریق بنا رہا ہے، بیٹے کو بنا رہا ہے، داماد کو بنا رہا ہے، اور 5 نامعلوم لوگوں کو بنا رہا ہے۔ اب ان کی کیا خواہشات ہے، کیا جذبات ہیں، وہ میں آپ کو انہی کی درخواست دی ہوئی جو انہوں نے دی ہے 19 تاریخ کو، نہ یہ 23/10 کو دی ہے۔ آگے میں چل کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اس درخواست میں انہوں نے ایک بیوی کا ذکر کیا ہے جو دوسری شادی انہوں نے سعودی عرب میں کی، 36-37 سال کا ذکر کرے، اور اس میں 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، جس کا ذکر کریں کہ بیٹی شادی شدہ ہے، بیٹے پڑھے لکھے۔ اور اب جو بات وہ اس اپلیکیشن میں، درخواست میں کر رہا ہے اپنی پٹیشن میں، وہ کوئی باپ ایسا نہیں کر سکتا، اور چاہے خواہ کتنا بھی بچوں سے جھگڑا کیا ہو، مفادات ہوں، لیکن باپ نہیں ایسا کر سکتا۔ اب دیکھیں بابا شوکت کس مشن کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرنے میں وہ مجبور ہوئے ہیں۔ اب یہ بابا دیکھ سکتے ہیں 5 تا 7، 5 اس کی بیوی، 6 اس کا بیٹا، 7واں اس کا داماد، اور لکھ رہے ہیں کہ جب میں گھر گیا اکٹھے ایک چائے پائی بھر ننگے برہنہ حالت میں موجود تھے۔ اب اس قسم کی بات کوئی انسان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو خیریت سے ماشاءاللہ باپ ہیں، اور باپ اپنے بیٹے پر اور اپنے داماد پر الزام اس قسم کا لگانا، اور پھر ایسے رشتوں کا، دیکھیں سالی گھر والی کے بارے میں تو سنا ہے، اور بیٹوں کے بارے میں ماں کے ساتھ نعوذ باللہ، اور داماد کا ساس کے ساتھ، اور پھر ان تینوں کا اکٹھے ننگے برہنہ حالت میں بیٹھنا۔ اب یہ الزامات جو ہیں، جو سمجھ سے باہر ہیں کہ آخر بابا جی نے یہ الزامات کس مشن کو پورا کرنے کے لیے لگائے، کس کے کہنے پہ لگائے، کیوں لگائے، یہ ان پر چھوڑتے ہیں، اور سماج اور سوسائٹی کے منصبداروں پر چھوڑتے ہیں۔ کیا ماں، بیٹا، داماد، بیٹا اور پڑھے لکھے بچے ہیں، اور یہ جو ظفر کے بارے میں ہے، یہ ٹیچر تھا، ملازمت کی، پھر اسے غیر ملک کی طرف جانا پڑا، ٹیچرشپ چھوڑی۔ نقطہ نظر یہ ہے کہ اب اس کی ماں نے تو ڈائیورس لیا ہوا ہے شوکت صاحب سے، شوکت بزرگوں سے، بابا جی سے۔ اب بابا جی کس مشن کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کے الزامات، جو قطعاً غیر مسلم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا آخری قدم کیا ہوتا ہے۔ ایک بات اور انٹرسٹڈ ہے حاجی شوکت علی ولد فجر علی قوم رحمانی، یہ کبھی یہ وہ اپنے بیٹے اور سابقہ بیوی پر الزامات لگا رہا ہے۔ یہ پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، غیر ملک میں رہا، خود تسلیم کر رہا ہے، شادی ہوئی اس کی دوسری، ایک بیوی اس کی فیصل آباد، اس میں 4 بیٹے ہیں، جبکہ اس درخواست میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ اس کی 2 شادیاں ہیں، اور باقی درخواستوں میں یہ سائن کرتا ہے، باقی معاملات میں سائن کرتا ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے صرف انگوٹھا لگایا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب انگوٹھا ثابت کرنا اور دستخط کو غائب کرنا، دستخط کرنا، انگوٹھے کو سامنے لانا،
پھر جس قسم کے الزامات ہیں شوکت بابا جی کے، لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے۔ اس ایپلیکیشن والے ہی دن شام کو تھانہ سٹی کبیر والا میں، اس میں ہم لوگ تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں اچانک پہنچا ہوا تھا وہاں، بابا جی سے ملاقات ہوئی، لوگوں سے ملاقات ہوئی، شہر کا لوگ ملتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں پیر محسن قریشی کو۔ تو وہاں جب باتیں سنی تو بابا جی کو کہا کہ ان کی ماں نے بقول آپ کے ڈائیورس لیا ہوا ہے، تو وہ آپ کو بچے نہیں رکھ سکتے شرعاً قانون، تو اگر بیٹا آپ کو مکان لے کر دے دے کسی اور جگہ پر۔ تو اس پر ظفر نے کہا جی میں بالکل، یہ میرا باپ ہے اور باپ کے لیے میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس پر انہوں نے ایک تحفظ کا اظہار کیا کہ اگر میں کچھ مکان کرائے پر لے دیتا ہوں، خرچہ برداشت کرتا ہوں جو میری اوقات ہے۔ تو چار جو میرے بھائی ہیں، اگر کل اسے کچھ ہو گیا تو وہ ہو سکتا ہے مجھے پریشان کریں یا مجھ پہ کوئی ایسا الزام لگا دیں۔ تو ہم نے بڑا تعجب کیا، سب لوگوں نے تعجب کیا، لیکن جب اسی دن کی درخواست سامنے آئی کہ بابا جی نے جس انداز میں الزام لگایا ہے اپنی بیوی، داماد اور بیٹے پر، تو اسے ثابت ہوا کہ اس لڑکے ظفر کے تحفظات درست نہیں، بلکہ 100% درست نکلے، کہ اگر وہ واقعی یہ کام کرتا، اب وہ اس کا باپ ہے، لیکن باپ نے اپنے بیٹے کو اس جگہ پر کھڑا کر دیا ہے کہ ماں کے ساتھ ننگا پڑا ہے، اس کا داماد ننگا پڑا ہے۔ تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی، اور اس ظفر کے تحفظات کا بھی اندازہ ہوا کہ اسے تحفظ، ابھی تو وہ زندہ ہیں، ابھی تو انہوں نے کوئی مکان لے کر کوئی خرچہ کے لیے پابند نہیں خود کو کیا، اور یہ کہا کہ چار بھائی آ کر بتائیں کہ وہ خرچہ کتنا اٹھاتے ہیں اور مجھے لکھ کر دیں، کسی قسم کی کوئی کل کارروائی کوئی اللہ رحم کرے نہیں کریں گے۔ ابھی تو زندگی میں اسی دن کے بعد دوسرے دن یہ درخواست سامنے آئی، بابا جی الزام لگا رہے ہیں، اور اس سے ثابت ہوا کہ ظفر کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ یہ آپ کمیونٹی کو، سماج کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ چند سکوں کے لیے انسان تو بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ماں اور باپ نہیں، باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کو جتنا بھی ذلیل کرتا ہو، اگر بچے سونے سے لدے ہوئے بھی گھر آئیں تو بچوں کے منہ سے نہیں، ماں باپ کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، ماشاءاللہ میرے پتر کیڑے پیارے، تو میرے بچے کتنے پیارے ہیں۔ فیض ماں باپ کا رشتہ ہے جو حسد نہیں کرتا۔ لگتا ہے کہ بابا شوکت ماں باپ ان کا ضرور ہے، رہے گا، اسے کوئی نہیں مٹا سکتا، لیکن اندر کا وہ باپ مر چکا ہے جو کچھ پانے کے لیے جو اتنی لمبی چوڑی کارروائیاں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اسے عقل جمیل، عقل دے، اور صحیح بات کرنے کا اسے اللہ تعالیٰ اسے حق دے کہ سچ کے علاوہ اور کچھ نہ بات کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ظفر اس کا بیٹا جو کل کے لیے تڑپتا تھا کہ میرا باپ، میں مجبور ہوں، میری ماں نے خلا لیا ہوا ہے، وہ گھر میں کیسے رکھوں، اب وہ اتنے بڑے گھٹیا الزام کے بعد وہ بابا جی کو کیسے لے کر بیٹھے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔